السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النور سورہ نمبر 24 اور اسی سورت سے آیت نمبر 23، 24، 25، 23، 24، 25 یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، یقیناً وہ لوگ جو پاک دامن بے خبر مومن عورتوں کے اوپر بدکاری کی بدکرداری کی تہمت لگائے، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، تو ایسا آدمی کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ میں جو وعید اور شدید بیان کی گئی ہے، جو سزا بیان کیا گیا ہے، ایسے لوگوں کے لیے، ایسے منافقین کے لیے، یا ایسے انسانوں کے لیے، یا ایسے لوگوں کے لیے چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، ایسے لوگوں کے لیے یہ وعید ہے، دنیا اور آخرت کی لعنت ہے، جو بے خبر یعنی بدکاری کے کاموں سے بالکل بے خبر اور پاک دامن جو عورتیں ہیں ان کے اوپر بدکرداری کی جو لوگ تہمت لگاتے ہیں، ان کے لیے یہ لعنت ہے، دنیا میں بھی لعنت اور آخرت میں بھی لعنت۔ معزز سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں سب سے پہلی جو اس چیز کی جو حقدار ہیں وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ، کیونکہ یہ جو آیت کریمہ اور اس کا جو شان نزول ہے یہ اصل میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہی نازل ہوئی، اور اس کے بعد اس کے ساتھ تمام امہات المومنین بھی ہیں اور تمام مومنہ عورتیں ہیں۔ معزز سامعین کرام، اس آیت کریمہ کی روشنی میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر بیان فرمایا ہے کہ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد اب کوئی بھی آدمی اگر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے یا ان کے اوپر کوئی تہمت یا الزام لگانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کافر انسان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اس قرآن کریم کے آیت کریمہ کی مخالفت کی، لہذا وہ کافر ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ نے فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، بے شک اور بلا شبہ وہ لوگ جو مومنہ عورتوں کے اوپر جو بدکاری کے کاموں سے غافل ہیں ان کے اوپر تہمت لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں لعنتی ہے۔ یہ عام مومنہ عورتوں کے لیے ہے جو بالکل سیدھی سادھی بھولی بھالی، جو بالکل پاک دامن ہوتی ہیں، بدکردار عورتوں کے جو چال چلن ہوتے ہیں اس سے وہ بالکل ناواقف ہوتی ہے، ایسے عورتوں کے اوپر اگر کوئی زنا کی تہمت لگائے، بدکرداری کی تہمت لگائے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے جو انسان کو ہلاک و برباد کر دے۔ دیکھیے، اس سلسلے میں ایک حدیث ہے جس کو امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، اور اسی روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری کتاب الوصایا میں روایت کیا، اور اسی روایت کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کتاب الایمان میں روایت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، 7 ایسی چیزوں سے بچو جو انسان کو ہلاک و برباد کرنے والی ہو، اور ان 7 چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، یعنی ایسی مومنہ عورتیں جو بالکل پاک دامن ہو، بد کرداری کے کاموں سے بالکل بے خبر ہو، اس بارے میں ان کو جانکاری نہ ہو، اور ایسی عورتوں پر اگر بدکاری کی تہمت لگاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا گناہ ہے جو اس کے ہلاک و برباد کر دے گا، اس کی دنیا کو بھی برباد کر دے گا، اس کی آخرت کو بھی برباد کر دے گا، دنیا کے اندر جو بھی اعمال ہوں گے سب اکارت چلے جائیں گے۔ معزز سامعین کرام، بعض اہل علم نے یہ بھی کہا ہے کہ اس آیت کریمہ میں یا اس طرح کی آیت کریمہ میں اگرچہ مومنہ عورتوں کے بارے میں ذکر ہے جو بدکرداری کے کاموں سے غافل ہوتی ہیں، لیکن اس آیت کریمہ کا حکم عام ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اگر اس کے اوپر وہ بدکردار نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اگر اس کے اوپر بدکرداری کا کوئی الزام لگاتا ہے، تہمت لگاتا ہے، تو وہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، بے شک وہ لوگ جو پاکیزہ پاک دامن بدکرداری کے کاموں سے بے خبر نیکوکار عورت کے اوپر اگر بدکرداری کی تہمت لگاتا ہے تو اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت سے مراد
دنیا میں بھی وہ ذلیل و رسوا ہوں گے، ذلیل و خوار ہوں گے، اور آخرت میں بھی وہ ذلیل و خوار ہوں گے۔ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور رہیں گے۔ اگر وہ ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، مومن ہیں، اور اگر دینی حکومت ہے، اسلامی حکومت ہے، اور اگر وہ اس طرح کی حرکت کر بیٹھے تو یہاں پر لعنت سے مراد یہ ہے کہ اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے اور اس کو پکی سچی توبہ کرنی پڑے گی، تبھی جا کر کے وہ لعنت سے بچ سکتے ہیں، وگرنہ وہ ہمیشہ لعنت میں رہیں گے، دنیا میں بھی لعنت میں رہیں گے اور آخرت میں بھی لعنت میں رہیں گے۔ منافقین جو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر تہمت لگائے تھے، وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوئے اور آخرت میں بھی جہنم کے بالکل نچلے طبقے میں جائیں گے۔ ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، اس دن کو یاد کرو جس دن ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں انہی کے خلاف ان کاموں کی گواہی دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ آیت کریمہ اگرچہ اس سیاق میں نازل ہوئی ہے لیکن اس کا حکم عام ہے۔ جتنے بھی بد کردار لوگ ہیں، جتنے بھی برے لوگ ہیں، جتنے بھی مخالفین لوگ ہیں، جتنے بھی نافرمان لوگ ہیں، حتیٰ کہ جو لوگ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری سے منہ موڑنے والے ہیں، ان تمام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ دیکھیے یہاں پر ایک بات سمجھیے لاجک سے، ایک انسان اپنی زبان سے کیا بولتا ہے؟ ایک انسان اپنی زبان سے وہی بولتا ہے جو اس کے دل کے اندر ہوتا ہے۔ دل کے اندر اگر سچائی ہے، اچھائی ہے، خیر ہے اور صحیح ہے تو اس کی زبان سے صحیح بات ہی نکلے گی، لیکن اگر دل کے اندر جھوٹ ہے، ہیرا پھیری ہے، لوگوں کو دھوکہ دینا ہے تو اس کی زبان سے وہی بات نکلے گا، بات کچھ اور ہوگی، بولے گا کچھ اور بات۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو زبان ہے نا، یہ جو زبان یہ انسان کے دل کے تابع ہے، دل میں جو سوچتا ہے زبان وہی بولتا ہے۔ یہ جو باقی سارے اعضاء ہیں یہ وہی چیز کریں گے جو ہم چاہیں گے، لیکن قیامت کے دن اس کا معاملہ بالکل الٹ ہو جائے گا۔ قیامت کے دن یہ جو زبان ہے یا انسان کے جو اعضاء ہیں وہ انسان کے تابع نہیں رہے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انڈر میں چلا جائے گا۔ اور وہ کیسے؟ اس کو اگر سائنٹیفک طریقے سے سمجھیں گے تو دنیا میں کوئی بھی چیز ہوتا ہے اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے اور یہ قرآن کریم سے بھی ثابت ہے۔ ایک انسان اگر نیک عمل کرتا ہے، اس کے نیک اعمال کے اثرات اس کے جسم، اس کے اعضاء اور جوارے، اس کے ہاتھ پیر، حتیٰ کہ اس کے دماغ اور دل کے اوپر بھی اثر ڈالتے ہیں، اور اگر برا کام کرتا ہے تو اس کا اثر اس کے اعضاء و جوارے پر اسے ہی پڑتا ہے۔ اور قیامت کے دن جب انسان غلط بات بولنا چاہے گا اللہ فوراً اس کے منہ کو بند کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے زبان کو کہے گا کہ تو بول، اس کے ہاتھوں کو کہے گا کہ تو بول، اس کے پیروں کو کہے گا کہ تو بول، اس کے جسم کے چمڑوں کو بولے گا کہ تو بول۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کو نقل کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ قیامت کا جب دن ہوگا اور اس دن مشرکین، منافقین، مخالفین، یہ سارے کے سارے لوگ موجود ہوں گے، وہ دیکھیں گے کہ جو مومنین ہیں پکے سچے، یہ لوگ جنت کے اندر جا رہے ہیں۔ جب اس کو دیکھیں گے یہ لوگ جنت کے اندر جا رہے ہیں تو وہ لوگ سوچیں گے دل میں کہ ہم بھی جھوٹ بول دیں گے، اور جو چیز ہے اس کا ٹھیک الٹ بولیں گے، نہیں ہم لوگ بھی دنیا میں بڑے ایمان والے تھے، بڑے پکے سچے تھے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے تھے، جہاں اللہ کا حکم آتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آتا تھا، فوراً ہم لوگ جھک جانے والے تھے، ایسا کہنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے ہی وہ یہ بات سوچیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً ان کے منہ پر مہر لگا دے گا، اور منہ پر مہر لگانے کے بعد ان کو وہی کچھ بولنا پڑے گا جو انہوں نے دنیا میں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کو قوت گویائی دے دیں گے، اس کے پیروں کو قوت گویائی دے دیں گے، اس کے جسم کے چمڑوں کو قوت گویائی دے دیں گے، یہاں تک کہ زبان کو بھی بولنے کی اللہ تعالیٰ طاقت دے دے گا، اور اس کے بعد سارے کے سارے اس کے خلاف بولیں گے۔ امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، اور اسی روایت کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کتاب الزہد کے اندر روایت کیا کہ ایک دن ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زور سے ہنسے کہ آپ کا پورا منہ کھل گیا اور اندر کی جو داڑھ ہے وہ دکھنے لگی، ایسا ہنسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ میں کیوں ہنسا؟ کہا کہ اللہ و رسول وہ عالم، آپ جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ کہا کہ مجھ کو ہنسی قیامت کے دن بندے کے اپنے رب سے جھگڑنے کی وجہ سے آئی۔ قیامت کے دن ایک بندہ رب العالمین کے بارگاہ میں پہنچے گا، اور بھی بہت سارے پہنچیں گے، لیکن حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں کہ قیامت کے دن ایک بندہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا، کیا کہے گا؟ اے میرے رب، کیا تو نے مجھ کو اپنے ظلم سے پناہ نہیں دے دیا؟
یعنی تو نے کہا نا کہ میرے اوپر ظلم نہیں ہوگا، میرے اوپر ناانصافی نہیں ہوگی. کہا کہ بالکل کہا کہ اے میرے رب، کہے گا وہ بندہ، اے میرے رب آج میرے بارے میں صرف میں اپنی گواہی مانوں گا، دوسروں کی گواہی نہیں مانوں گا، جو میں اپنے بارے میں گواہی دوں گا میں وہی مانوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک ہے، تیرے لیے تیری گواہی کافی ہے، اور جو معزز لکھنے والے فرشتے جو گواہی دیں گے بس وہ تیرے لیے کافی ہے، دوسرا کوئی تیرے بارے میں گواہی نہیں دے گا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اس کے منہ کے اوپر جو ہے پٹی ڈال دے گا، مہر لگا دے گا، اور اس کی زبان کو، اس کے ہاتھ پیر کو، اس کے جسم کے چمڑوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا، قوت گویائی دے گا، اور وہ اس کے بارے میں اس کی زندگی کا پورا کچا چٹا کھول کر کے رب العالمین کے بارگاہ میں رکھ دیں گے. پھر اس کو بولنے کی مہلت دی جائے گی، تو بولنے کی جیسے ہی مہلت دی جائے گی وہ اپنے ہاتھ پیر کے اوپر لعنت کرے گا، تیرے اوپر لعنت ہو، تیرے اوپر پھٹکار ہو، میں تو سارا کام تیرے لیے ہی کر رہا تھا اور تو نے ہی مجھ کو پھنسا دیا. تو معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. وہ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ جس دن کوئی بچ نہیں پائے گا. اگر کوئی جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا تو اس کے خلاف اس کی زبانیں، اس کی زبان، اس کے ہاتھ، اس کے پیر، حتیٰ کہ دوسری آیتوں کے اندر ہے کہ اس کے چمڑے اور اس کے جو روئیں ہیں وہ سب اس کے خلاف گواہی دیں گے. معزز سامعین کرام، اس کے بعد اللہ نے فرمایا یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق. وہ دن ایسا دن ہوگا کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اس کا بھرپور اور اس کا پورا اور جو صحیح حساب ہے اللہ اس کو دے دے گا. جس حساب کا وہ حقدار ہوگا، جس بدلے کا وہ حقدار ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو دے دے گا. یہاں پر دین سے مراد سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ قرآن کریم میں جہاں پر بھی دین کا لفظ آیا ہے اس سے مراد جو ہے وہ حساب کتاب جو قیامت کے دن ہونے والا ہے. دین جو ہے وہ 4 معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اس کا پہلا معنی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل حاکمیت، اور دوسرا مطلب ہوتا ہے اللہ کے بندوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مکمل عبودیت، عبادت اور بندگی. اور تیسرا معنی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قانون جزا اور سزا. اور چوتھا معنی ہوتا ہے قانون جزا اور سزا کا عملاً نفاذ، یعنی حساب کتاب اور حساب کتاب کے بعد بدلہ. یہاں پر وہی معنی ہے، یعنی اللہ نے فرمایا یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق. اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ جو بالکل حق ہے ان کو دے گا. جو انہوں نے کیا ہوگا اس کا پورا بدلہ ملے گا. اور اللہ نے مزید فرمایا وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ. اور وہ لوگ قیامت کے دن جان جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حق ہے اور حق کو بالکل واضح کر دینے والا ہے. سامعین کرام، یہ سب باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں بیان فرمائی ہیں. ابھی آگے اور بھی باتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون اور اصول و ضابطے ہیں جو دنیا کے لیے، دنیا کے لوگوں کے لیے جو اللہ نے بیان فرمائے ہیں، جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.